آج ہم ذکر کرنے والے ہیں دعائے ابو حمزہ سمالی کا. کس کس کو پتہ ہے دعائے ابو حمزہ سمالی کا؟ دعائے کمیل اور دعائے ابو حمزہ سمالی ایک ہی بات ہے؟ بہت بڑی ہے، یہ تو صحیح بات ہے، بہت بڑی ہے. دعائے ابو حمزہ سمالی اگر آپ پڑھیں، آپ انٹرنیٹ پہ ریکارڈنگس وغیرہ چیک کرو تو 1 گھنٹے کی دعا ہے. اگر کوئی بہت فریکوینٹلی پڑھنے والا ہو تو میرے خیال سے وہ 50 منٹ میں پڑھ لے گا، لیکن پھر بھی آپ کو تقریباً 1 گھنٹے کی دعا ہے. باقی کافی لمبی دعا ہے، لیکن جو ہے وہ ہم آپ سے یہ امید نہیں رکھتے کہ آپ پوری دعا کو جو ہے وہ ایک ہی دن بیٹھے وہاں پڑھیں. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ صرف 10 منٹ نکالیں اور 10 منٹ میں جتنی بھی پڑھی جائے اور اس کا ترجمہ پڑھیں. آج میں تھوڑا سا دعائے ابو حمزہ سمالی کا ایک ہوتا ہے نا ٹیسٹ کروا دیتے ہیں آپ کو. کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے نا، دوستیں کہتی ہیں کہ وہ چیز میری مما بہت اچھی بناتی ہیں، تو اب میں آپ کو کھلا تو نہیں سکتی، لیکن ایک دن میں مما سے ریکویسٹ کروں گی کہ لنچ میں دے دیں تو میں تمہیں ٹیسٹ کرواؤں گی. ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے ہم دوستوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں نا. تو آج میں آپ کو صرف دعائے ابو حمزہ سمالی کا تھوڑا سا کیا کروانے والی ہوں، ٹیسٹ کروانے والی ہوں. پورا تو میں آپ کو ذائقہ نہیں دے سکتی ہوں، لیکن اس کا ایک مزہ دے دوں گی کہ اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر بعد میں انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی، آپ بھی کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ ہم ہر روز اپنی جو ہے وہ سحری سے پہلے، کیونکہ یہ دعائے ابو حمزہ سمالی روایت ہے کس کی؟ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام. اچھا، امام ہمارے چوتھے امام نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کس کو؟ کس کو؟ نام کیا ہے؟ ابو حمزہ سمالی کو. اچھا، اس میں جو ہے وہ ابو حمزہ سمالی کا اصلی نام کسی کو پتہ ہے؟ کیا ہے؟ ثابت بن دینار سمالی. ثابت کون سا ثابت ہوگا؟ سے الف بیتے ثابت بن دینار، جیسے درہم اور دینار ہوتے ہیں وہ دینار سمالی. اصلی نام یہ ہے. اور کسی کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کو کیا کہا گیا ہے؟ سمالی، سے میم الف لام اور چھوٹی ہے. آپ جو ہے وہ آپ کی فضیلت یہ ہے ابو حمزہ سمالی کی کہ جو ہے وہ آپ کو لقمان زمان کہا ہے. ائمہ معصومین نے کیا بولا ہے؟ لقمان زمان، یعنی اپنے دور کے لقمان تھے یہ. اور جو ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو حمزہ سمالی جناب سلمان فارسی جیسے تھے، یعنی اپنے دور کے سلمان تھے. تو کیا لقب ہو گئے؟ 2 لقب ہو گئے. ایک بتاؤ، لقمان زمان، اور دوسرا سلمان زمان. ٹھیک ہے، یعنی اپنے دور کے جو ہے وہ سلمان اور اپنے دور کے لقمان. اچھا، آپ نے جو ہے وہ 4 ائمہ کے دور دیکھے، یعنی آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ نے 4 ائمہ کے صحابی تھے. آپ اب کون کون سے ائمہ کے صحابی تھے؟ چوتھے، 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں. ٹھیک ہے، تو امام نے سجاد کے صحابی تھے. پھر کس کے صحابی تھے؟ اس کے بعد کس کے تھے؟ سب سے پہلے کس کے تھے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے. پھر دوسرے کس کے تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام. پھر ٹھیک ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام. ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ہے وہ سلمان زمان کون کہہ رہا ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو آپ نے 4 ائمہ کے ادوار دیکھے اور چاروں کے صحابی تھے آپ. تو آپ کا مقام و منزلت بہت بلند تھا. اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جیسے مولائے کائنات کے لیے جو مقام کمیل کا تھا، وہی مقام جو ہے وہ آپ کو امام سجاد کے لیے جو ہے وہ آپ کا مقام وہی تھا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کمیل کو بھی کوئی ایک دعا دی ہے مولائے کائنات نے. اچھا، یہ ائمہ کا کرم ہوتا ہے اپنے اصحاب پہ کہ جس کی جتنی فضیلت ہوتی ہے اس سے کوئی ایک چیز منسوخ کر دیتے کہ جب تک وہ دعا پڑھی جاتی رہے گی ان کا نام زمانے میں جو ہے وہ روشن رہے گا. جناب کمیل ابن زیاد سے کون سی دعا جو ہے منسوب ہے؟ کون سی دعا تعلیم کی تھی مولائے کائنات نے؟ بتاؤ. دعائے کمیل نام ہی جو ہے بتا رہے. آپ کو جو ہے جناب ابو حمزہ سمالی کو 2 تحفے ملے تھے. ایک تو یہی دعائے ابو حمزہ سمالی، ٹھیک ہے، اور ایک رسالۃ الحقوق. رسالۃ الحقوق جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا
اور جو ہے وہ اس کتابچے میں جو ہے وہ سارے شرعی اور معاشرتی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، یعنی اسلامک کیا رسپانسبلٹیز ہیں انسان پہ اور سوشل کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو جناب ابو حمزہ سمالی کو 2 تحفے ملے تھے امام کی طرف سے، کیا کیا تھے؟ ایک دعائے ابو حمزہ سمالی اور دوسری جو ہے وہ رسالۃ الحقوق۔ اچھا، دعائے ابو حمزہ سمالی کے بارے میں یہ جناب ابو حمزہ سمالی خود روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین کو میں نے دیکھا کہ جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا تو آپ رات بھر کیا کرتے تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جب سحر سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہوتا تھا اس میں آپ اپنی نمازوں کو روک دیتے تھے اور اس دعا کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ سحر سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کوشش کریں گے سحری سے پہلے 10 منٹ پہلے، اگر ہم جب وہ 5 بجے اٹھتے ہیں تو 4:45 بجے اٹھ جائیں اور 10 سے 15 منٹ ہم لوگ جو ہے وہ اس کا اردو ترجمہ پڑھیں۔ صحیح، اب یہ ساری چیزیں ہو گئی دعائے ابو حمزہ سمالی کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں نے بتایا۔ اب دعائے ابو حمزہ سمالی کبھی کسی نے سنی ہے؟ اس میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ نہیں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی کا جو ٹاپک ہے، بیسک جو مضمون ہے، وہ ذات خداوند عالم ہے۔ کیا ہے؟ یعنی بارگاہ الہی، جو آپ کی خداوند عالم کی جو خصوصیات ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جو ہے وہ یہ توحید کے مضمون پر ایک جامع دعا ہے۔ کس کے موضوع پر؟ توحید کے موضوع پر ایک جامع دعا ہے جس میں جو ہے وہ خداوند عالم کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور جو ہے وہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اس دعا جب شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ موجود نہیں ہے۔ تو علماء، کسی نے اعتراض کیا کہ ہر دعا سے پہلے کہتے ہیں کہ بسم اللہ۔ اچھا، بسم اللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی کام کرنے لگے، کوئی بھی ذکر کرنے لگے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پیچھے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی جواب دے۔ جی بتاؤ۔ ہم جو ہے وہ اپنے کام میں خدا کی برکت اور خدا کی رحمت شامل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے کام کو کس سے شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ اچھا، رحمت اور برکت کا کیا مطلب ہوا؟ برکت کیا ہوتا ہے؟ برکت ایسا لفظ ہے کہ اگر میں کسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے بولوں مشکل ہے۔ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوانٹیٹی کم ہو لیکن اثر زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے وہ برکت بھی حاصل کرتے ہیں ہم بسم اللہ پڑھ کے، اور رحمت بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس دعا سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اچھا، قرآن میں بھی ایک سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، سورہ، اور جو ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں عذاب کے بارے میں ذکر ہے۔ تو کیا اس، میں نے بھی کیا بولا، اس کا موضوع کیا ہے دعا ابو حمزہ سمالی کا؟ ذات خداوند عالم، توحید پہ ایک جامع دعا ہے یہ۔ تو اس سے پہلے کیوں نہیں ہے بسم اللہ؟ بتاؤ، کیوں موجود نہیں ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں ہم بیسیکلی رحمت خداوند عالم شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو یہ شروع ہو رہی ہے، آپ پہلا لفظ دیکھیں گے الہی، یعنی ہے ہی خداوند عالم کے بارے میں۔ تو وہ جو ہم بسم اللہ سے برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی پہلی دعا سے ہی حاصل ہو رہی ہیں، اس لیے اس کا بسم اللہ اس میں نہیں بیان کی گئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، پڑھنے کے فوائد کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے ہمیں ذات خداوند عالم سمجھ میں آئے گی۔ ابھی میں 2 جملے پڑھوں گی، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو، پہلا، اس کا یہ شروع نہیں ہے، یہ بیچ کا حصہ ہے، صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ کیسے ہم خداوند عالم کو سمجھ رہے ہیں۔ جملہ ہے دعا کے کہ میں نے تیرے ہی ذریعے تجھے پہچانا، تو نے اپنی طرف میری رہنمائی فرمائی اور مجھے اپنی طرف بلایا ہے، اور اگر تو مجھے نہ بلاتا تو میں سمجھ ہی نہ سکتا کہ تو کون ہے۔ یعنی خداوند عالم نے ہمیں اپنی اگر معرفت دی ہے تو کس کے ذریعے ملی ہے؟ خدا کی ذات کی وجہ سے ہی ملی ہے۔ اگر خدا یہ توفیق نہ دیتا تو پھر ہمیں سمجھ میں نہ آتا کہ خدا کون ہے۔ اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک اچھا سا درود پڑھ دیں۔ میں نے کل بیان کیا تھا کہ درود ایک بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن خدا توفیق نہ دے تو یہ درود بھی ہم پڑھ کے امام کو ہدیہ نہیں کر سکتے۔
تو خدا بند عالم نے آپ کو یہاں سب موجود ہے، لیکن اگر خدا توفیق نہیں دے گا تو جو بھی پڑھا جا رہا ہے آپ اس کے فیوز حاصل نہیں کر سکتے. تو خدا سے دعا مانگے کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں خدا یہ توفیق بھی دے کہ یہ ہمارے کان اس کو اندر تک پہنچائیں اور دماغ اس کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے، باتوں میں اگر ٹائم ضائع کریں گے اس کا مطلب ہے توفیق خدا بندی آپ کو حاصل نہیں ہو رہی ہے. اب میں نے پہلا جملہ پڑھا کہ خدا بندہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں تو نے رہنمائی دی کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ تو کون ہے. پھر ہے کہ ہم نے اس خدا کے لیے جب پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے، اگرچہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں سستی کرتا ہوں. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب بھی ہم خدا کو پکارتے ہیں خدا ہماری پکار کو سن لیتا ہے، لیکن جب خدا ہمیں پکارتا ہے کیا ہم خوشی سے جاتے ہیں اس کی پکار پہ؟ نہیں، ہم نماز میں سستی دکھاتے ہیں، ہم اچھے اعمال کرنے میں سستی دکھاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر جو ہے وہ گھر میں ہمارے ماں باپ میں سے کوئی پانی مانگ لے تو ہم ایک دوسرے کی طرف اپنے سب بہن بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. تو کیا بہترین جملے ہیں کہ ہم نے اس خدا کے لیے کہ جب پکارتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے، اگرچہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں سستی دکھاتا ہوں. پھر ہم نے اس خدا کے لیے جس سے جب میں مانگتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے، اگرچہ وہ مجھ سے قرض کا طالب ہو تو کنجوسی کرتا ہوں. اب خدا کون سا قرض مانگ رہا ہے ہم سے؟ خدا کون سا قرض مانگ رہا ہے؟ خدا نے کوئی قرض لیا تھا ہم سے جو واپس مانگ رہا ہے؟ پھر خدا بند عالم ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے بندوں کی مدد کریں. لیکن جب کوئی بندہ ہم سے مدد مانگنے آتا ہے کیا ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں؟ ہم چاہتے تو یہ ہے کہ جب ہمیں کسی کام کی ضرورت ہو یا کوئی بھی ضرورت ہو خدا بند عالم ہماری پہلی پکار پہ لبیک بول دے، لیکن جب کوئی ہم سے مدد مانگنا چاہتا ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے. تو یہ پوری دعا جب آپ پڑھو گے تو اسی طرح جو ہے وہ حمد خدا بند عالم بیان ہوئی بھی. اب فائدے کیا ہیں اس دعا کو پڑھنے کے؟ سب سے پہلے ہمیں ذات خدا بند عالم سمجھ میں آ رہی ہے، معرفت خدا بند عالم. پہلی چیز ہمیں معرفت حاصل ہو رہی ہے. پھر کیا ہے؟ ہمیں اپنی ابدیت کا احساس ہو رہا ہے، یعنی یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم خدا کے غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. خدا نے جو بھی دیا ہے ہم اس کی وجہ سے دنیا میں اپنے کام کرتے ہیں. اگر خدا ہمیں عطا نہ کرتا تو پھر ہم اپنی طرف سے یہ کام نہیں کر سکتے تھے. جب یہ احساس ہو جاتا ہے تو انسان میں سے کس چیز کا خاتمہ ہوتا ہے؟ غرور، تکبر ہمارے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں کہ خدا بند عالم تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں یہ توفیق دی. پھر دوسرا کیا ہے کہ آخری فائدہ یہ کہ ہم اپنی کردار سازی بہت اچھے سے کر سکتے ہیں کہ اگر اس دعا کو ہم ترجمہ پڑھیں تو ہم اپنا کردار جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. اور خدا سے دعا ہے کہ خدا بند عالم اس ماہ رمضان میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس دعا کے چند کلمات ہی صحیح لیکن ان سے فیض حاصل کر سکیں. اب جو ہے وہ دعائے ابو حمزہ سمالی کے جو اصل اسٹارٹ ہے وہ، اور صرف 2 جملے شروع کے میرا موضوع ہے. ایک اچھا سا درود پڑھتے ہیں. دعا کی ابتدا یہ ہے کہ اے میرے معبود، شروع یہاں سے ہو رہا ہے الہی، اے میرے معبود تو مجھے تمیز والا نہ بنانا. غور کریں گے سب. اے میرے معبود تو مجھے تمیز والا نہ بنانا اپنی سزاؤں کے ذریعے سے. یہ کون مانگ رہا ہے دعا؟ امام کے الفاظ ہیں نا. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمیز والا مت بنانا، مجھے با ادب نہ بنانا. کس کے ذریعے سے؟ اپنی سزاؤں کے ذریعے سے. کوئی ایکسپلین کرے گا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام اس میں؟ تمیز والا نہیں بنانے پہ اشارہ ہے یا عذاب پہ اشارہ ہے؟ عذاب پہ. کیونکہ خدا بند عالم جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو جیسے ہمارے ماں باپ ہمیں سدھارتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کے آتے ہیں، ایسے ہی خدا بھی ہماری ہدایت کرتا ہے. امام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں دیکھو، بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، سزائیں ہدایت کی طرف لاتی ہیں، لیکن دعا مانگو کہ خدا بند عالم تمہیں اپنی سزاؤں کے ذریعے سے ہدایت نہ دے. ٹھیک ہے. اچھا، علماء کہتے ہیں
کہ علماء کیا کہتے ہیں، مولا کائنات کا ایک قول ہے، اسی کے ضمن میں ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ مصیبتیں جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں، 3 لوگوں پہ 3 مختلف اثرات رکھتی ہیں. جو بلا ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، وہ 3 قسم کے لوگوں پر 3 مختلف اثرات رکھتی ہے. سب سے پہلے اگر اولیاء پہ مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کس چیز کا سبب بنتی ہے؟ ان کے درجات کو بلند کرتی ہے. میں تینوں کے لیے ایک ایک ایگزامپل سمجھاؤں گی. پھر اگر مومن پہ آتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ یہ تو سب بتا سکتے ہیں. مومن پہ اگر مصیبت آتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ امتحان ہوتی ہے. اگر ظالم پر آتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو وہ خداوند عالم، اس میں خداوند عالم سے کس چیز کی پناہ مانگی جا رہی ہے؟ ظالم اور سزا. یعنی خداوند عالم سے ہم 2 طرح کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں ظلم کرنے والا ہی قرار نہ دے. اگر ہم سے کبھی غلطی سے کوئی ظلم ہو جائے تو اپنی سزا کے ذریعے ہماری ہدایت مت کرنا، بلکہ اپنے کرم اور رحمت کے ذریعے ہماری ہدایت کر دینا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سب کے؟ اچھا، اب یہ جو ہم نے کہا اولیاء پر اگر مصیبت نازل ہوتی ہے تو درجات کو بلند کرتی ہے. کسی کو کسی اولیاء خدا کا کوئی ایسا واقعہ یاد ہے کہ مصیبت نازل ہوئی اور جو ہے وہ ان کا درجہ بلند ہوا؟ حضرت آدم پر ہوئی، حضرت نوح، انبیاء کرام اور ان پہ. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو خدا کے پسندیدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں بہلول دانا کی بات کروں، بہلول دانا تو سب جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہارون الرشید نے جو ہے وہ بہلول دانا کو اپنا قاضی منتخب کیا تھا. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ پھر کیا کیا تھا؟ بہلول دانا نے کیا کیا تھا؟ جنون. کہتے ہیں کہ جب ہارون نے جو ہے وہ ہارون الرشید نے آپ کو قاضی مقرر کی ہے تو جو ہے وہ جب بہلول کے پاس آئے اس کے غلام اور انہوں نے بتایا کہ آپ کو قاضی مطلب اپنا قاضی بنا لیا ہے. قاضی کون ہوتا ہے؟ فیصلے کرنے والا. ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ بہلول نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. اب یہ بہلول کے نزدیک کیا ہے؟ رحمت ہے یا مصیبت ہے؟ مصیبت ہے کہ اگر ہارون الرشید کا قاضی بنیں گے تو جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلے کرنے ہوں گے. ظالم حکمران کا مشیر بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے غلط کاموں کو بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صحیح کرنا پڑے گا. بہلول نے اس کو مصیبت کے طور پہ لیا. اچھا، یہ بہلول دانا اولیاء اللہ میں سے ہے. اب اس سے درجہ کیسے بلند ہوا بہلول دانا کا؟ انہوں نے ہارون الرشید سے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس عہدے کا حقدار نہیں سمجھتا. تو بہلول دانا نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ سب سے زیادہ دانا ہیں؟ تو بہلول نے کہا کہ 2 حالتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو میں سچا ہوں یا تو میں جھوٹا ہوں. اگر میں سچا ہوں تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، تو میری اس بات پہ یقین کیجیے اور کسی اور کو مقرر کر لیں. اور اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ ایک جھوٹے کو اپنا قاضی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ مزے کی بات ہے نا. دیکھو 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے. اگر سچے ہیں تو پھر اپنے بارے میں غلط کہہ رہے ہوں گے کیا؟ نہیں. اس کا مطلب ہے وہ عہدے کے قابل نہیں ہے. اگر وہ جھوٹے ہیں تو پھر قاضی جھوٹے کو کیوں بنا رہے ہیں؟ بہلول نے اس طرح اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کی. اچھا، ہارون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری دونوں باتیں صحیح ہوں گی، لیکن پھر بھی میں تمہیں ہی قاضی بناؤں گا. ہارون الرشید بھی ضدی. اب جو ہے جب اس نے ضد دیکھی تو بہلول نے کہا اچھا 1 رات کی مہلت دے دے، میں صبح آؤں گا اور جو ہے وہ عہدہ قبول کر لوں گا. اب رات گزری، جب صبح ہوئی تو بہلول دانا نے جو ہے وہ مجنونوں والی حرکتیں شروع کر دی. لوگوں نے دیکھا کہ بہلول دانا جو ہے وہ مطلب نعوذ باللہ پاگل ہو گئے. تو یہ بات پوری خبر جو ہے وہ پورے جہان میں مشہور ہو گئی. اب بہلول دانا پہ مصیبت نازل ہوئی اور اس مصیبت کے ذریعے ان کا کیا ہو گیا؟ مقام بلند ہو گیا. تو اولیاء اللہ پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ درجات کو بلند کر دیتی ہے. اگر مومن پہ آتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ امتحان ہوتی ہے. مومن کی مصیبت میں صرف اشارہ کروں گی اور آگے بڑھ جاؤں گی. ہارون مکی کا واقعہ یاد ہے؟ امام کی خدمت میں آئے، امام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی آئے امام نے کہا جاؤ ہارون وہ تندور جل رہا ہے اس کے اندر چلے جاؤ. ہارون گئے. امام نے کہا اس کا ڈھکن رکھ دو. یاد ہے سب کو یہ واقعہ؟ تو جو ہے وہ کیا ہوا؟ ہارون پہ یہ مصیبت آئی تھی، بلا تھی، لیکن کیا تھی؟ مومن تھے نا. تو کیا تھا؟ یہ امتحان تھا. امتحان میں پورے اترے اور جو ہے جا کے تندور میں بیٹھ گئے. اب لوگ پریشان ہونے لگے
تو جو ہے وہ جیسے ہی امام نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک طویل گفتگو کی اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے وہ ایک شخص بہت پریشان ہو رہا تھا, تو امام نے اسی کو بولا کہ جاؤ جا کے تندور کا ڈھکن اٹھاؤ. اب جیسے ہی جو ہے وہ اس نے جا کے تندور کا ڈھکن اٹھایا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ہارون مکی بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں, اور جو آگ تھی وہ گلے گلزار بن گئی. تو مومن پہ مصیبت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ امتحان ہوتی ہے, اور مومن اس امتحان سے بخیر و خوبی جو ہے وہ اس امتحان کو کراس کر لیتا ہے. ہم خداوند عالم سے دعا مانگیں کہ خداوند عالم ہمارے لیے جو ہے وہ مصیبتوں کو امتحان قرار دے, سزا قرار نہ دے. دعا کی قبولیت کے لیے ایک اچھا سا درود پڑھیں. اچھا, اسی طرح اس کا جو ہے وہ ابھی یہ ظالم والا ہے, اس کا حصہ, اس کا واقعہ میں سناتی ہوں ابھی آخر میں. دوسرا کلمہ اس کا ہے اس دعا کا کہ بار الہ تو میرے ساتھ مکر نہ کرنا. مکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آیت ہے نا خداوند عالم کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ہے وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین ہے نا. یہ اس کا کیا وہ کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 اور 54 ہے کہ ومکروا ومکر اللہ, ایک مکر تم کرتے ہو, ایک مکر جو ہے وہ اللہ کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے. میں نے مکر کے لیے مکر کا ہی لفظ بتایا کیونکہ مجھے معنی آپ سے چاہیے. بتائیں مکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ انصاف, دھوکہ, صحیح ہے, دھوکہ صحیح ورڈ ہے. اور آج ماشاءاللہ ہماری بڑی بچیاں بھی شامل ہیں. بتاؤ مکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چال چلنا, ٹھیک ہے, کوئی پلان بنانا. اب اگر دیکھیں, اگر آپ لغت میں مکر ڈالو گے نا تو آپ کو بہت سارے میننگ ملیں گے. فریب, دھوکہ, ہیلا, سازش یا چال. یہ سارے ورڈ جو ہیں پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے؟ اور اللہ اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ خیر الماکرین. اب عربی زبان میں مکر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو اس کے مقصد سے ہٹانا یا ایسی خفیہ تدبیر کرنا کہ سامنے والے کو نقصان پہنچ جائے. کہیں بھی آپ کو مکر کے پازیٹیو میننگ نہیں ملیں گے. مکر ایک نیگیٹو ورڈ ہے. اب اللہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں واللہ خیر الماکرین, کیوں؟ اس کے کیا میننگ ہوں گے؟ اب تو یہ وہ ہوگی نا, اللہ کوئی نیگیٹو کام کرے گا؟ اللہ کسی کو دھوکہ دے گا؟ اللہ دھوکہ دیتا ہے, روایات میں ملتا ہے. اور امام اسی مکر سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں امام؟ بار الہ تم میرے ساتھ مکر نہ کرنا. کون سا مکر ہے جو خداوند عالم کرتا ہے اور ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ عذاب تو کلیئر عذاب ہے, پہلے بول دیا خداوند عالم مجھے ظلم پہ جو ہے وہ غلطی کو سزا دے کے مت سدھارنا میری غلطیوں کو. گمراہ, خداوند عالم کیسے گمراہ کرے گا؟ نیکی کے راستے سے ہٹا دے گا, توفیق ہی نہیں دے گا. تو وہ تو ڈائریکٹ اس نے وہ کر دیا نا, توفیق ہی چھین لی, سلب کر لی. مکر کیا دیتا ہے خداوند عالم؟ عالم دین کہتے ہیں کہ خدا کا مکر یہ ہے کہ جو ہے وہ خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے, پلاننگ کرنے والا ہے, بیسٹ پلانر ہے. ٹھیک ہے, اور اس آیت میں یہی چیز ہے. اگر آپ اس کے بیک پہ پچھلی آیتیں دیکھو گے کہ جو ہے وہ تم اپنی تدبیریں کرو, ہم اپنی تدبیریں کریں گے, خدا اپنی تدبیر کر رہا ہے. اور بے شک بہترین تدبیر کرنے والی ذات کون سی ہے؟ خداوند عالم کی. یعنی بیسٹ پلاننگ ہوتا ہے نا. کبھی کبھار ہم کچھ اور پلان کر رہے ہوتے ہیں, اچانک کچھ آ جاتا ہے, ہمارا پلان چوپٹ ہو جاتا ہے اور خدا کا پلان چلتا ہے. اچھا, ہمیں اس وقت لگتا ہے کہ خدا یہ ہمارے ساتھ کیا کیا, ہم نے تو یہ سوچا ہوا تھا, یہ کیا ہو گیا. لیکن کچھ دن بعد جا کے احساس ہوتا ہے کہ نہیں, اگر وہ ہو جاتا تو غلط ہوتا, خدا نے جو کیا ہے وہ بالکل صحیح ہوا ہے. تو واللہ خیر الماکرین یہ ایک بہت ہمارے لیے سپورٹیو آیت ہے کہ جو ہے وہ بے شک جو بھی ہوتا ہے خداوند عالم جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے. لیکن اس دعا میں جو خدا سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ بار الہ تم میرے ساتھ مکر نہ کرنا, کہتے ہیں کہ خداوند عالم کے مکر کا ایک طریقہ استدراج ہے. بہت سارے مکر کے طریقے استدراج. مس سعیدہ آپ یہ مت پوچھے گا, مشکل ہے. ویسے بتاؤں, الف سین تے دال رے الف جیم, ٹھیک ہے, استدراج, اس کو چھوڑ دو, اگنور کرو. اب استدراج میں خداوند عالم کرتا کیا ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے.
اور ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. اچھا استدراج میں خدا بند عالم یہ کہتا ہے کہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے. کبھی دیکھا ہے کسی کے پاس اتنی فراوان نعمتیں ہوتی ہیں کہ ان نعمتوں کی وجہ سے ہم خدا کو بھول جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. تو اس دعا میں امام اس مکر سے پناہ مانگ رہے کہ خدا بند عالم ہمیں اپنی نعمتوں کے ذریعے گمراہ نہ کر دینا, یعنی ہم پہ اتنی نعمتیں نازل نہ کرنا کہ جو ہے وہ ہم تجھے تیری ذات کو بھلا بیٹھیں. اور امام کہتے ہیں کہ خدا بند عالم نافرمانیوں کی سزا اس طرح بھی دیتا ہے کہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, انسان پہ نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں, انسان اس کو اپنے لیے بلیسنگ سمجھتا رہتا ہے کہ ہاں مجھے نعمت مل گئی, خوش ہوتا رہتا ہے, اور جو ہے وہ خدا بند عالم کی ذات سے دور ہو جاتا ہے. تو اس ماہ رمضان المبارک میں ہم دعا کریں گے کہ خدا بند عالم ہمیں واقعاً ایسی نعمتوں سے دور رکھے کہ جو ہمیں خدا سے دور کرنے والی ہے. ٹھیک ہے, رسول خدا کا ایک واقعہ ملتا ہے, مجھے یاد آ رہا تھا, میں نے شاید کسی مجلس میں آپ لوگوں کے ساتھ پڑھا ہے, لیکن چلیں رمضان بھی ہر سال آتا ہے تو واقعہ بھی ہر سال پڑھتے تھے, کوئی بات نہیں, لیکن زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گی. ٹھیک ہے, سعد کا واقعہ ہے. سعد رسول اکرم کے ایک بہت اچھے صحابی تھے, اصحاب صفہ میں سے تھے, اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز میں صف اول میں کھڑے ہونے والے تھے, لیکن کاروبار ان کے کوئی برکت نہیں تھی کاروبار میں. رسول اکرم ان کی غربت کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے تھے. تو جو وہ خدا بند عالم سے رسول خدا کی جو ہے وہ پریشانی نہیں دیکھی گئی, تو خدا بند عالم نے کیا کیا کہ جو ہے وہ ایک فرشتہ بھیجا اور رسول اکرم سے کہا کہ آپ سعد کے لیے پریشان ہیں, تو ایک کام کریں, سعد سے کہیں تجارت کریں اور خدا ان کی تجارت میں برکت دے گا. اب رسول اکرم نے کہا کہ اسے حالات ایسے ہیں کہ تجارت کرنے کے لیے شروع میں تو کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے نا جس کے بیسس پہ تجارت کریں, مطلب کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی کچھ پیسے تو چاہیے. تو جبریل امی نے جو ہے وہ 2 درہم دیے اور کہا کہ یہ سعد کو دیں, اس سے تجارت کا کاروبار شروع کریں, خدا بند عالم جو ہے وہ اس میں برکت دے گا. رسول اکرم نے جو ہے وہ ایسے ہی کیا. سعد نے جو ہے وہ تجارت کا کام شروع کیا, بہت برکت ہوئی. کہتے تھے کہ سعد جو ہے وہ مٹی کو بھی اٹھاتے تھے تو وہ سونا بن جاتی تھی, اتنی برکت ہوئی. لیکن سعد نماز میں صف اول میں سے ہٹنا شروع ہو گئے, یعنی ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے وہ صف اول میں نہیں پہنچ پاتے تھے نماز جماعت میں. پھر آہستہ آہستہ ایسے دن گزرے کہ نماز میں ہی نہیں پہنچ پاتے تھے. ایک دفعہ جب رسول اکرم ان کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تو جو ہے وہ اذان کا وقت ہو چکا تھا, اذان ہو چکی تھی, نماز کا وقت ہو چکا تھا. تو رسول اکرم نے کہا کہ احساس کا نماز نہیں پڑھنی. تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم کہ اپنی دکان کو بند کروا دوں, جس سے پیسے لیے اسے مال دینا ہے, اور جس سے جو ہے وہ مال دیا ہے اس سے پیسے لینے ہیں, تو اگر یہ معاملات نہیں کروں گا تو میری دکان کیسے چلے گی. رسول اکرم بہت افسردہ ہوئے سعد کی یہ حالت دیکھے. پھر دوبارہ جبرائیل امی آئے اور کہا کہ آپ سعد کے لیے کیا چاہتے ہیں. تو رسول اکرم کے جملے بہت عجیب سے ہیں. کہا کہ میں سعد کو چاہتا ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں اس کے لیے کیا چاہتا ہوں, کہا میں سعد کو چاہتا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں اس تجارت کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہو رہا ہے. تو پھر جو ہے وہ جبرائیل امی نے کہا آپ ان سے جو ہے وہ 2 درہم واپس مانگ لیں, اور 2 درہم واپس مانگے. پھر تجارت جو ہے وہ ان کی بالکل کاروبار ٹھپ ہو گیا, اور سعد واپس جو ہے وہ صف اول میں آ کے نماز پڑھنے لگے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے جب نعمتیں سلب کی جاتی ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان نعمتوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہم خدا سے دور ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا اب کیا کریں, ایک سوال آتا ہے نا کہ کیا کریں, ہم نعمتیں مانگنا چھوڑ دیں, کیا کریں, نعمتیں خدا سے دور کر رہی ہیں تو کیا نعمتیں مانگنا چھوڑ دیں؟ کوئی سولوشن بھی تو ہوگا جو امام نے دیا ہوگا. نعمت جب ملے تو ایسے استعمال کریں کہ وہ خدا سے دور نہ کر سکے. بہت اچھا. اور اچھا اس پہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ امام جعفر صادق کی حیات سے دور پڑھتے محمد وعلی محمد پر. ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام صادق کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں بہت پریشان ہوں. تو امام نے کہا کہ پریشانی کی وجہ بتاؤ. کہا کہ میں نے کچھ دن پہلے خدا بند عالم سے دعا مانگی تھی کہ مجھے خادم چاہیے, خدا بند عالم نے خادم عطا کر دیا. پھر میں نے دعا مانگی کہ مجھے 1000 دینار چاہیے, خدا بند عالم نے مجھے 1000 دینار بھی عطا کر دیے. پھر کہتا ہے کہ مجھے اپنے ذاتی گھر کی خواہش ہوئی, خدا بند عالم نے مجھے میرا ذاتی گھر بھی عطا کر دیا. امام مسکرائے اور کہا کہ تم پریشان کس بات پہ ہو. تو کہتا ہے کہ جو ہے وہ اچھا اگر اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں, میرے ساتھ یہ ہوتا, ایک دن میں نے کچھ مانگا پورا ہو گیا, دوسرے دن مانگا پورا ہو گیا, تیسرے دن مانگا پورا ہو گیا, میں کیا کرتی؟
کیا کہتی میں دکان کھول لیتی اور بولتی کہ میری حاجتیں پوری ہونی آ جاؤ, ایسا ہی ہے. یا میں کم از کم دنیا میں یہ بات بتاتی کہ آج کل پتہ ہے میں جو مانگ رہی ہوں مجھے مل رہا ہے, اور میں اس پہ فخر کرتی کہ شاید میں خدا کی اتنی قریب ہو گئی ہوں کہ خدا عالم جو ہے مجھ پہ کرم کر رہا ہے کہ میری ہر حاجت پوری ہو رہی ہے. یہ اہل بیت کا صحیح معنوں میں چاہنے والا تھا. یہ پریشان ہوئے امام کے پاس آئے. امام نے کہا اچھا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے, خداوند عالم تمہاری سن رہا ہے. تو یہ شخص کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ کبھی کبھار خداوند عالم نعمتیں دے کے ہم سے امتحان لیتا ہے اور ہم ان نعمتوں کی وجہ سے خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان نعمتوں کی وجہ سے خدا سے دور ہو رہا ہوں, یعنی خدا میرے ساتھ مکر کر رہا ہے. تو جو ہے وہ مولا کہتے ہیں کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ جب یہ تم نعمتیں ملی تو تم نے کیا کیا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب مجھے نعمت ملی تو میں نے اس کا شکر ادا کیا خداوند عالم کا. ایسا ہوتا ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں. اور کہا میں اس بات پہ بہت شرمندہ ہوا کہ خداوند عالم تو نے مجھے ایسی چیز دی ہے جس کا میں حقدار نہیں تھا, اور میں نے اپنی زبان سے الحمدللہ کے کلمات کو جاری کیا. تو امام کے جملے بہت حسین ہیں. امام کہتے ہیں کہ جو تم نے عطا کیا, یعنی جو تم نے خدا کی بارگاہ میں لوٹایا, وہ اس سے بڑھ کر ہے جو خدا نے تمہیں دیا. یعنی ہمارا رد عمل بتائے گا کہ یہ نعمت خدا کا امتحان بن کے آئی ہے یا واقعاً خدا نے ہمیں نعمت دی ہے. یعنی اگر نعمت ہمیں خدا کی قریب کر رہی ہے تو نعمت ہے, خدا سے دور کر رہی ہے تو خدا کا مکر ہے, استغفار کا مقام ہے. صحیح ہے, سمجھ میں آ گیا سب کو. تو یہ اس میں جو ہے وہ امام جو ہے وہ کون سی دو باتیں میں نے بولی, کن دو باتوں سے جو ہے وہ بول رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں. پہلی الہی, پہلا جملہ کیا تھا, مجھے تمیز والا نہ بنا اپنی سزا کے ذریعے سے. اور دوسرا کیا ہے, میرے ساتھ مکر نہ کرنا, یعنی خداوند عالم مجھے اپنی نعمتوں کے ذریعے سے کیا نہ کرنا, اپنی ذات سے دور نہ کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہماری مصیبت ہے وہ سب سے بڑی یہی مصیبت ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, نعمتیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں, سب کے پاس نعمتیں ہیں, لیکن ہم ان نعمتوں کے ذریعے کیا ہو رہے ہیں, خداوند عالم سے دور ہو رہے ہیں. تو ہم یہ دعا پڑھیں گے. اچھا اس دعا میں جب آپ پڑھو گے نا دعائے ابو حمزہ سمالی, تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم خدا کے کتنے محتاج ہیں, کہ آپ کو ہر جملے میں ملے گا کہ خداوند عالم تو نے میرے ساتھ یہ کیا, تو نے مجھے اس کی توفیق دی جبکہ میں اس قابل نہیں تھا. جیسے ابھی میں نے 2 جملے بھی پڑھے تھے آپ کو کہ جو ہے وہ خداوند عالم تو نے مجھے بلاتا ہے, پکارتا ہے, قبول کرتا ہے. جب میں تجھے پکارتا ہوں تو قبول کرتا ہے, لیکن جب تو مجھے پکارتا ہے میں سستی کرتا ہوں. انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوگا. تو ہم اس ماہ رمضان المبارک خداوند عالم سے دعا مانگیں گے کہ خداوند عالم ہمیں اپنی اور اپنے اہل بیت کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے. ہمیں امام زمانہ کے سچے ناصر و مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے, وہ گناہ کبیرہ و صغیرہ جو ہمیں ایمان سے دور کرے. کبھی کبھار ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ گناہ ہے, اور جو ہے یا ہم اسے گناہ سمجھ نہیں رہے ہوتے. خداوند عالم ایسے گناہوں کو بخش دے, ہمارے قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے. ہمیں توفیق دے کہ جو دعائیں ائمہ معصومین سے منسوب ہیں ان کو ہم ایک دفعہ اپنی زندگی میں ضرور پڑھیں, کم از کم ایک دفعہ, ورنہ بار بار پڑھتے رہیں. اور دعائیں ابو حمزہ سمالی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں پوشیدہ مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بچیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ دعائیں ابو حمزہ سمالی پڑھو گے, عربک میں نہیں پڑھو گے, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہر روز 10 منٹ نکالو. بیسٹ ہے کہ فجر سے سحری سے پہلے ہو, نہیں ملتا کوئی بات نہیں. اس ثواب سے کہ مولا ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں, اس دعا کو سمجھنا چاہتے ہیں, کوئی 10 منٹ نکالیں اور دعائیں ابو حمزہ سمالی کے ترجمے کو سمجھیں. اپنی درجات کی اپنے جو ہے وہ یہ اعمال کی قبولیت کے لیے, اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک اچھا سا درود پڑھیں.